نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ دنیا کے اندر لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کامیاب وہ ہے، لوگوں کی نظر کے اندر کامیاب انسان وہ نظر آتا ہے جس کے پاس دولت ہو، دنیا کی طاقت ہو، دنیا کا پاور ہو، بڑا پروٹوکول ہو اس کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شخص دنیا کے اندر کامیاب ہے۔ کامیابی اگر انسان چاہتا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیاب جس کو دیکھا جائے دنیا کے اندر، وہ انسان وہ ہے جو دین اسلام پر زندگی گزارے۔ وہ انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ جس کے پاس صرف دولت ہو، صرف دنیا ہو، دنیا کا پاور ہو کہ میں کامیاب ہوں، یہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ دولت تو قارون کے پاس تھی، فرعون کے پاس تھی، نمرود کے پاس تھی، یہ بڑے پاور والے تھے، بڑی طاقت ان کے پاس تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، لیکن یہ اس دین والی دولت سے محروم تھے تو انسان ناکام ہو گئے، یہ انسان کامیاب نہیں ہوئے۔ جس کے پاس دین اسلام ہے، دین اسلام کی دولت سے اگر وہ نوازے گئے ہیں تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جس کے پاس دین اسلام ہے، جو اللہ والے اور مخلص ہیں، دین اسلام پر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہی سمجھا جائے گا یہی انسان کامیاب ہے۔ جس کے پاس دین بھی ہو، دولت بھی ہو، دنیا بھی ہو، دونوں باتیں ہو، تو یہی سمجھا جائے گا یہ انسان کامیاب ہے۔ صرف کسی کے پاس صرف دنیا کی دولت ہو، اس پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ نہیں، دنیا کا ہونا اس بات کا دلیل نہیں ہے کہ انسان کامیاب ہے۔ دین اسلام کا ہونا اس بات کا دلیل ہے کہ انسان کامیاب ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تمام جو ہیں مومنون کامیاب ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نماز کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ تو یعنی دین اسلام پر جس کی زندگی گزر رہی ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر انسان دنیا کی دولت سمیٹ رہا ہے، دنیا کے پیچھے ہے، پھر کہے کہ میں کامیاب ہوں، تو اس پر یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ نہیں، کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ جس کے پاس دین اسلام کی دولت ہو وہ انسان کامیاب ہوگا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو نوازے گا جس کے پاس دین اسلام موجود ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔